کہ اتنے لوگ افیکٹڈ ہیں، یعنی کہ 3 میں سے 1 انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جو بھی 18 سال سے اوپر ہے. تو اس سے زیادہ کون سی اور بیماری ہے؟ چاہے آپ باقی بیماریاں بھی لے لیں، چیسٹ کی بیماریاں، ریسپائریٹری لے لیں، خدا نخواستہ کینسر لے لیں، یہ ساری اس کے نیچے آتی ہیں، اس سے کم ہے. اور جتنا زیادہ تعداد لوگوں کی ہائی بلڈ پریشر سے ہے اور اس کی کمپلیکیشن سے ہے. تو اس لیے اس کو آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر کتنا خطرناک مرض ہے. اور پھر اس سے اوپر آپ دیکھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ انبلیویبل سی چیز ہے کہ اس کا خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. 70%، 80% لوگوں میں ہو سکتا ہے کوئی سمپٹم ہی نہ آئے، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، وہ اپنا روزمرہ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ کئی مریض آتے ہیں تو وہ چیک کرانے کسی اور وجہ سے آئے ہوتے ہیں. کوئی آیا ہوتا ہے ہارٹ کے پرابلم سے، دل کے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا جی، یا ہو رہا ہے انجائنا، دل کا درد ہو رہا ہے. کوئی آتا ہے جناب میرے گردوں کا پرابلم ہو گیا ہے. تو کوئی کہتا ہے جی مجھے فالج کا کبھی اٹیک ہوا تھا، یا TIA یعنی کہ تھوڑا سا فالج ہوا، 1 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا. تو جب میں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو ان کا تو بلڈ پریشر اوپر والا 200 پہ پہنچا ہوا تھا، نیچے والا 120 پہ پہنچا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں حیرانگی کہ مریض کو اس کا علم ہی نہیں تھا، یعنی کہ کسی نے بلڈ پریشر نہ چیک کیا، یا کسی نے کوئی کنٹینیوسلی چیک نہیں کیا بار بار. تو وہ نہ مریض کو علم ہے اور نہ چیک کرنے والے کو علم ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی سنگین چیز ہے، کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چاہے کسی کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، تو گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ کم از کم سال میں 1 دفعہ تو آپ نے چیک کرانا ہی ہے. اور کسی کو اگر خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز ہے یا گردوں کا پرابلم ہے تو اس کو تو، یا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، یا کوئی اسموکر ہے، سگریٹ پیتا ہے، یا کسی کی فیملی ہسٹری میں یعنی کہ خاندانی ہسٹری میں دل کی تکالیف ہیں یا بلڈ پریشر ہے، تو اس کو تو زیادہ چیک کرانا چاہیے. اس کو تو کم از کم ہر مہینے چیک کرانا چاہیے.